تو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں اپنا خوبصورت ناول لو لائف لائن، جس کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے۔ حیا جیسے ہی اسلام آباد ایئرپورٹ پر قدم رکھتی ہے، حیا کا ہر قدم من بھر کا ہو جاتا ہے۔ کب سوچا تھا اس نے کہ وہ پھر سے واپس آئے گی؟ وہ تو کبھی واپس نہ آنے کی قسم کھا کر گئی تھی یہاں سے، پر قسمت نے پھر اس کو واپس وہیں لا کے پٹکا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں بار بار دھند چھا رہی تھی، سامنے کا منظر بار بار دھندلا رہا تھا۔ وہ دن جو آج سے 3 سال پہلے اس کی زندگی میں آیا تھا، آج پوری طرح اس کو یاد آتا ہے۔ جب حیا ٹوٹی بکھری حالت میں روتی ہوئی ایئرپورٹ آئی تھی، ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانے کے لیے، اپنے سب جان سے پیارے اپنوں کو چھوڑ کر، اپنے ناکردہ گناہ کی سزا کاٹنے کے لیے، اور آج وہ پھر سے لوٹ آئی تھی۔ شاید اس کے پیار کرنے والوں کی تڑپ لے آئی تھی واپس۔ ایئرپورٹ کے باہر کالے رنگ کی مرسڈیز میں سید ارحم شاہ اپنے شہزادوں سے آن بان لیے اپنی شہزادی کے باہر آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ 3 سال بعد، آج پورے 3 سال بعد وہ اسے دیکھنے والا ہوتا ہے، جس کو 2 پل وہ نہیں دیکھتا تھا تو جان پر بن آتی تھی۔ سید ارحم شاہ کے جس کو دیکھے بنا دن کا آغاز نہیں ہوتا تھا، اور اب 3 سال سے اس چاند چہرے کو نہیں دیکھا تھا اس نے۔ اس وقت سید ارحم شاہ کے دل کی حالت بس وہی جانتا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو دیکھتے ہی دل بند ہو جائے گا۔ پتہ نہیں ان 3 سالوں میں وہ کتنا بدل گئی ہوگی۔ ان 3 سالوں میں سید ارحم شاہ نے حیا کی پل پل کی خبر رکھی تھی۔ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس کس سے ملتی ہے، سب کچھ، پر اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ خود کو دیکھنے کا حق وہ اس سے چھین گئی تھی۔ وہ اس سے ناراض ہو کے بہت دور چلی گئی تھی، ارحم سے۔ سلمان صاحب کی فیملی پاکستان واپس آ رہی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے کسی کو بھی پاکستان میں خبر نہیں دی تھی۔ اپنے واپس آنے کی صرف ارحم شاہ جانتا تھا، کیونکہ وہ حیا کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب تھا حیا کے۔ اس لیے وہ آج ان کو لینے آیا تھا، اپنی کروڑوں کی میٹنگ کینسل کر کے، اپنی زندگی کو لینے آیا تھا جو اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ ارحم شاہ کی نظر سلیمان شاہ پر پڑتی، جو ایئرپورٹ کے دروازے سے باہر آ رہے ہوتے۔ سلیمان صاحب کو دیکھتے ہی نور بخت، جو ارحم کی گاڑی کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے۔ ارحم شاہ گاڑی سے باہر قدم رکھتا ہے تو گارڈز ارحم شاہ کے ارد گرد کھڑے ہو کے ارحم کو کور کرتے ہیں۔ ارحم گارڈز کے درمیان چلتا ہوا سلیمان صاحب تک پہنچتا ہے۔ ارحم کو دیکھ کے سلیمان صاحب حیران ہو جاتے ہیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ہم واپس آ رہے ہیں، جبکہ ہم نے تو گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا؟ ارحم کو گلے لگاتے سلیمان صاحب سوال کرتے ہیں۔ میں آپ سے کبھی غافل نہیں ہوا چچا جان، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی تھا۔ ارحم کی بات سن کے سلیمان صاحب کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، اور وہ ارحم سے الگ ہوتے اس کڑیل نوجوان کو دیکھتے ہیں، جو ان گزشتہ سالوں میں اور بھی مضبوط جسامت کا حامل ہو گیا تھا۔ ارحم کے ورزشی بدن فٹنگ شرٹ سے نظر آتے اس کے مضبوط بازو اس کی فٹنس کا پتہ دے رہے تھے۔ ارحم کیسا ہے تو سالے؟ بہزاد آتے ساتھ ہی مضبوط ہاتھ کا مکہ ارحم کے پیٹ میں مارتا ہے اور ارحم کے گلے لگ جاتا ہے۔ سالہ میں نہیں، تو ہے میرا ذلیل انسان، اتنی زور کا مکہ مارا ہے، ذرا گھر چل تو بچے، گن گن کے بدلے لوں گا، بہت سے حساب نکلتے ہیں تیری طرف۔
مسز سلیمان سے ملتا ہے اور پیار لیتا ہے۔ کیسی ہیں آپ چچی جان؟ میں ٹھیک ہوں میرے بیٹے، تم کیسے ہو اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ہے۔ ارحم کی بے قرار نظریں جو کب سے اپنی شہزادی کو ڈھونڈ رہی تھیں، ان کو اب جا کے قرار آیا ہے۔ جب مسز سلیمان کے پیچھے کھڑی اپنی شہزادی پر نظر پڑتی ہے، ایک پل کے لیے جیسے ساری دنیا رک گئی ہو۔ ارحم کی پیاسی نظریں حیا کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں پیاس لیے حیا کو دیکھے جا رہا ہوتا ہے کہ حیا بلیک اور ریڈ ڈریس میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ حیا کی کمر پر بکھرے کالے لمبے بال جو پہلے سے بھی زیادہ لمبے اور پیارے ہو گئے تھے، دیکھ کر ارحم کا غصے سے برا حال ہو جاتا ہے۔ کہاں منظور تھا اس کو کہ حیا کے بال کوئی اور اس کے علاوہ دیکھے؟ ان پر تو کسی کی ایک نظر بھی گوارا نہیں تھی، اور آج وہ کیسے ان کو سب کے سامنے کھلا چھوڑ کے کھڑی تھی۔ ارحم غصے سے آنکھیں بند کر کے کھولتا ہے، خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے حیا سامنے دیکھتی ہے تو نظر سامنے کھڑے ارحم پر پڑتی ہے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ساکت ہو جاتے ہیں۔ 3 سال بعد اس دشمن جاں کو دیکھ کے حیا کو لگتا ہے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا حیا کو، ان کے بے شمار خوبصورت یادیں، اور پھر وہ پل جو حیا کی زندگی کا عذاب تھے، وہ یاد کر کے حیا کی آنکھوں میں غصہ اترنے لگتا ہے، جبکہ ارحم شاہ کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ وہ بہت پیار سے حیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے آج ہی اپنی پیاسی نظروں کی ساری پیاس بجھا لے گا۔ تو نے اب ہمیں گھر بھی لے کر جانا ہے کہ یہیں کھڑا کر کے پتھر کا کرنا ہے؟ بہزاد شاہ جو کب سے ارحم کو اپنی جگہ سے نہ ہلتا دیکھ رہا تھا، آخر بول ہی پڑتا۔ ارحم شاہ بہزاد شاہ کو گھور کے دیکھتا ہے۔ ارحم کو اس کی یہ مداخلت ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ارحم بہزاد کی کمر پر اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ جڑتا ہے اور بولتا ہے، اب آ ہی گیا ہوں تو لے کر ہی جاؤں گا، اور میں تو چاچو کو لینے آیا تھا، تو ایسے ہی فری ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے پھر تو پاپا کو لے کر نکل، میں ماما اور حیا اوبر میں آتے ہیں۔ بہزاد اپنی کمر سہلاتا ہوا ارحم کو بولتا ہے، ڈرامے بند کر اور چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ، نہیں تو یہیں چھوڑ جاؤں گا تجھے۔ ارحم بہزاد کو گھورتا ہوا بولتا ہے۔ نور وقت ان سب کا سامان گاڑی میں رکھتا ہے۔ سلیمان صاحب اپنی بیگم کو لے کر گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں، جبکہ حیا، بہزاد اور ارحم دوسری گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حیا کے بیٹھتے ہی ارحم گاڑی کا فرنٹ مرر کچھ ایسے سیٹ کرتا ہے کہ اب ارحم آرام سے حیا کو دیکھ سکتا ہے۔ ایئرپورٹ سے حویلی کا سارا سفر ارحم حیا کو دیکھ کر اپنی پیاسی نظروں کی پیاس بجھاتا ہے۔ سید ارحم شاہ کی گاڑی جیسے ہی شاہ حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتی ہے، سارے ملازم الرٹ ہو جاتے ہیں۔ پروٹوکول کی گاڑیاں دائیں جانب مڑ جاتی ہیں۔ ارحم شاہ کی گاڑیاں حویلی کے کار پوچ میں آ کر رکتی ہیں۔ بی جان جو گارڈن میں دھوپ لے رہی تھی، اس وقت ارحم کو گھر واپس آتا دیکھ حیران ہوتی ہیں۔ ارحم شاہ کے ملازم گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور گاڑی سے نکلنے والی شخصیت کو دیکھ کر سب ساکت ہو جاتے ہیں۔ تو اب
اپنی آج کی ویڈیو کا اینڈ ہم یہیں پر کر رہے ہیں۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے اور یہ کیسا جا رہا ہے مجھے کمنٹس کر ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا